السلام علیکم ناظرین، یہ حقیقت بھی دین اسلام کے عظیم حقائق میں سے ہے کہ جانور کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قبض کی جاتی ہے۔ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، سب کی جان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ترجمہ یعنی اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جانور کی روح کون قبض کرتا ہے؟ انسانوں کے بارے میں معلوم ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، کبھی ملک الموت، کبھی عزرائیل علیہ السلام بذات خود قبض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ لیکن جانوروں کی روح قبض کرنے کا معاملہ بھی اللہ کے حکم اور اس کے مقررہ کردہ فرشتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام کو سردار بنایا ہے اور ان کے ماتحت فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ یہ جماعت اللہ کے حکم سے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور ہر جاندار کی روح قبض کرتی ہے۔ جب کسی جانور کی موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو وہی فرشتے جو اس کا کام پر مامور ہے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی حقیقت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا راز ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرے سے لے کر ایک بڑے پہاڑ تک اور ایک چھوٹے پرندے سے لے کر ایک عظیم انسان تک سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ کوئی اپنی جان کو خود نہیں بچا سکتا اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے جان دے سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یا وہ کسی قدرتی موت سے مرتا ہے تو اس کی روح بھی ملک الموت کے نظام کے تحت ہی نکالی جاتی ہے۔ وہی فرشتے جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں جانوروں کے لیے بھی الگ الگ صفحے رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی جان اور اس کا رزق پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا نہ ہو۔ جب اس کا رزق مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہاں ایک نہایت عجیب اور بڑا واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں اور کبھی زمین پر آ کر دم توڑ دیتے ہیں، یہ یا جو جانور بیابانوں میں گر کر مر جاتے ہیں، ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کی روح بھی اسرائیل کے لشکر کے ذریعے ہی قبض کی جاتی ہے۔ کوئی روح ایسی نہیں جو ملک الموت کے دائرہ کار سے باہر ہو۔ صحابہ کرام یہ سن کر حیران رہ گئے کہ کائنات میں ہر ایک جان کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے اور فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے تمام فرشتے، پھر انسان، پھر جن اور پھر حیوانیں قبض کر لی جائیں گی، یہاں تک کہ آخری جانور تک مر جائے گا اور زمین و آسمان میں کوئی زندہ باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، ترجمہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ پھر اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، ترجمہ یعنی آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس منظر سے واضح ہو جاتا ہے کہ جانور ہو یا انسان، سب ایک دن اللہ کے سامنے جمع کیا جائیں گے اور ہر جانور کی روح قبض کی جائے گی۔ یہ بات بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انصاف قائم ہو، یہاں تک کہ ایک بکری جس نے کسی اور بکری کو سنگ مار کر تکلیف دی تھی اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس دن ہر جانور کو انصاف دیا جائے گا اور پھر اللہ حکم دے گا کہ یہ سب مٹی ہو جائیں۔ یہ سن کر کافر انسان کہیں گے، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانوروں کی روح کا قبض ہونا، ان کا دوبارہ زندہ ہونا اور پھر انصاف کے بعد ان کا ختم کر دیا جانا بھی اللہ کے عدل اور قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک کمال حقیقت سکھاتا ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی چیز چھوڑ دی نہیں گئی۔ ایک چھوٹی چونٹی سے لے کر ایک بڑے ہاتھی تک سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ایک جانور اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ اس میں بھی عبرت ہے کہ اگر ایک بے زبان جانور کی موت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی تو پھر انسان کس طرح بے خوف ہو کر گناہ کر سکتا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح جانور اپنی موت کے وقت بے بس ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی بے بس ہے۔
کوئی طاقتور بادشاہ ہو یا کوئی کمزور غریب، کوئی شیر جیسا جانور ہو یا کوئی معصوم پرندہ، سب کی جان اللہ ہی لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور سچا واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جانور کی روح بھی اسی نظام کے تحت قبض کی جاتی ہے جس کے تحت انسان کی روح قبض ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان سے حساب لیا جائے گا اور جانوروں کو قیامت کے دن صرف انصاف کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ یہ پورا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کا ایک ایک لمحہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے اور کوئی شے اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے۔ بہت سی حدیثیں آئی، بہت سے علماء نے لکھا کہ جانوروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام یعنی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ وہی جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جو مرضی جانور ہو، اللہ تعالی نے ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے اور ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ چرند ہو یا پرند، انسان ہو یا حیوانات، چھوٹے چونٹی سے لے کر بڑے ہاتھی تک، ہر چیز کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے ہی ذمہ یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔